اگر اے مسلمان آپ اپنی امانتوں کو ادا کرنے کے، ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو خدا کے حوالے نہیں کریں گے تو یاد رکھنا آپ ہزاروں کوششیں کر لو، اللہ کے عذاب سے کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا۔ الحمد لولیہ والصلاۃ لنبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا الامانات وانتم تعلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے ساتھ دغا نہ کرو اور امانت میں جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔ حضور فرماتے ہیں اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جو وفادار نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، سامعین، ناظرین، محبین، یہ گنہگار پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا عنوان اور ٹاپک ہے امانت۔ آج سب سے زیادہ جس کا خون ہو رہا ہے اس کا نام امانت ہے۔ اللہ رب قدیر نے نزول قرآن سے پہلے، قرآن مقدس نازل کرنے سے پہلے لوگوں کے دلوں میں امانت پیدا کی، پھر اپنا کلام نازل فرمایا تاکہ اس کلام مقدس کا بوجھ بحیثیت امین اٹھانے کے قابل ہو جائے۔ آئیے اس امانت کے حوالے سے ذرا میں وضاحت طلب گفتگو کروں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ قرآنی وصول ہے، اور ایک ایسا وصول ہے کہ اگر اس وصول پر پوری دنیا، صرف مسلمان کی بات نہیں، اگر پوری دنیا اس پر عامل ہو جائے تو دنیا سے خیانت ختم ہو جائے، بدعہدی کا خاتمہ ہو جائے، خوف و ہراس کا جو ماحول بنا ہوا ہے اس کا ازالہ ہو جائے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 کے اندر میرا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کر دو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اور اللہ رب قدیر اسی آیت کے اندر فرماتا ہے ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بلا شبہ اللہ عز و جل کیا ہی عمدہ نصیحت فرما رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بلا شبہ اللہ عز و جل سنتا اور دیکھتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی عثمان بن طلحہ کے لیے، مکہ کی کنجی ان کے حوالے تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی کنجی ان سے لے لی، اور پھر مکہ کی کنجی لینے کے بعد فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ سے کنجی لے لی۔ صحابہ نے عرض کی، یہ عریضہ رکھا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، عثمان بن طلحہ سے مکہ کی کنجی کسی دوسرے کو دی جائے۔ مگر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول علی طیت و ثنا نے مکہ کی کنجی پھر حضرت عثمان بن طلحہ کو عطا فرما دی۔ یہ امانت کی جیتی جاگتی تصویر ہے کہ یہ امانت، خانہ کعبہ کی کنجی کی امانت عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ یہ نہ دیکھا کہ ہم سید الانبیاء ہیں، ہم وجہ تخلیق کائنات ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک عظمت والے صحابہ ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی کنجی پھر انہی کو دے دی جن کے پاس تھی، کیونکہ ان کے پاس بحیثیت امانت تھی۔ اور اسی امانت کے حوالے سے اللہ عز و جل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283 میں فرما رہا ہے فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُبَدِّلْ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ اگر تم میں ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ جسے اس نے اپنا امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ اور فرماتا ہے اللہ عز و جل اسی عنوان کو مزید ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ رب قدیر کا فرمان پاک ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 8، 9، 10 کے اندر اللہ فرماتا ہے فالذین هم لامانتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون۔ اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، یعنی وعدہ پورا کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس میں میراث پائیں۔ اس حوالے سے کچھ حدیث ملاحظہ کر لیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب العلم، اور یہ جو میں نے حدیث کوٹ کی ہے تفسیر تبیان القرآن سے میں نے نقل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی سے یہ نمبرات بھی میں نے درج کیا ہے، جو علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور و معروف اور مقبول ترین
کتب میں سے ایک کتاب ہے، اس سے میں نے نقل کی ہے، انہوں نے جو نقل کی ہے صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 51 سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت میں خیانت ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیف اضاعتها یا رسول اللہ، امانت میں خیانت کیسے ہوگی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کسی نااہل کو اور نااہلوں کو ذمہ داری سونپی جائے، دینی ذمہ داری یا کوئی بھی ذمہ داری، تو پھر انتظار کرنا قیامت کے آنے کا۔ امانت نہیں تو ایمان نہیں، جیسا کہ میں نے خطبہ میں حدیث پاک پڑھی تھی، اور یہ واضح رہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھا لی جائے گی اس کا نام حیا اور امانت ہے۔ چنانچہ شعب الایمان نمبر 5256 میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 5276 حدیث نمبر ہے، ان اول ما يرفع من هذه الامه الحیاء والامانه فاسألوا الله منهما، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس امت سے امانت اور حیا کو اٹھا لے گا، امانت و حیا اٹھا لی جائے گی، لہذا تم امانت کا اور حیا کا اللہ سے سوال کرو کہ اے اللہ مجھے میرے اندر امانت کٹ کٹ کے بھر دے اور حیا کی دولت عطا فرما دے۔ امانت نہیں تو دیندار نہیں، جس میں امانت نہیں وہ دیندار ہو ہی نہیں سکتا ہے، چاہے نماز روزے کی بھرمار کیوں نہ ہو۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغتروا بالصلاة احد ولا بصيامه، کسی کی نماز اور روزے سے دھوکہ نہ کھانا، فمن شاء صلى ومن شاء صام، جس کی مرضی نماز پڑھے جو چاہے روزہ رکھے، ولكن انظروا الى صدقه في الحديث، مگر گفتگو میں صداقت کو نظر رکھنا، وادائه للامانہ، اور امانت کی ادائیگی کو دیکھنا کہ اگر وہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، تو یاد رکھنا کہ وہ دھوکے باز نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک انسان ہے کہ نماز بہت زیادہ پڑھتا ہے، روزوں کی کثرت ہے، عبادتوں کی بھرمار ہے، ہر طرح کی نیکیاں ہیں، مگر اس میں امانت نہیں ہے اور صداقت نہیں ہے، تو یاد رکھنا ان کی نماز روزے یہ ساری عبادتیں ہونے کے باوجود وہ قابل اعتماد نہیں ہو سکتا ہے، وہ بھروسہ کے قابل نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اور ایک حدیث پڑھتا ہوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ولى رجلا على عصابۃ وفيهم من هو ارضى لله من، کسی شخص نے اگر کسی جماعت پر کسی کو عامل بنایا، یہ جاننے کے باوجود کہ اس سے بہتر اور اس سے بالا کوئی دوسرا شخص موجود ہے اللہ کے نزدیک، تو اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کی اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی، کہ جو اس سے مستحق انسان ہے اس کو نہ بنا کر جو کم درجے کا ہے اس کو امین بنا دیا۔ اور ایک روایت بے علم فتویٰ دینے کے حوالے سے ہے، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من افتى بفتيا غیر ثبت فانما اثمه على من افتى ومن اشار على اخيه بامر يعلم ان الرشد في غيره فقد خانا۔ یہ حدیث شریف سنن ابی داؤد کتاب العلم حدیث نمبر 3657 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بغیر تحقیق کے فتویٰ دے تو اس کا وبال فتویٰ دینے والے پر ہے، اور اگر کسی شخص نے کسی مسلمان بھائی کو کسی بارے میں مسئلہ بتایا، یہ جاننے کے باوجود کہ مسئلہ اس شخص کے پاس زیادہ ہے، جو بتایا کہ فلانے سے پوچھ لو، یہ جانتے ہوئے کہ فلانا بہتر جانتے ہیں، اس کے باوجود اس نے فلانے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انہوں نے ان کو مسئلہ بتانے کی طرف اشارہ کیا جن سے ان کی دوستی ہے، جن سے ان کی بنتی ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس کا خون ہو رہا ہے وہ امانت ہے، اور سب سے زیادہ خون مسجد اور مدرسے اور دینی جو ادارے ہیں وہاں پہ قابض اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو ذمہ داران ہیں وہ سب سے زیادہ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ امانت کے حوالے سے کہ آپ نے جو ذمہ داری لی ہے وہ شرعی ذمہ داری ہے، اور امانت کو ادا کرنا فرض عین ہے، چاہے دنیاوی امانت ہو چاہے دینی امانت ہو۔ آپ جو بھی ذمہ داری لیتے ہیں، ہم کمیٹی میں بیٹھے ہیں، ہم امامت پر فائز ہیں، ہم سیکرٹری ہیں، ہم کیشیئر ہیں، ہم فلانے ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ جو بیٹھے ہیں، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، مگر اکثریت انہی لوگوں کی ہے جو زبردستی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو
20 साल 25 साल 30 साल से वो बैठे हुए हैं, मगर सूरह फातिहा पढ़ने का ढंग नहीं, उनको सही से वजू करना नहीं आता, उनको सही से सलाम करना नहीं आता, लोगों की इज्जत करनी नहीं आती, हक बोलना नहीं आता, हलाल और हराम जायज नाजायज की कोई तमीज नहीं है, कुरान हदीस से कोई उनको सरोकार नहीं है, मगर बस मेजोरिटी पावर, पॉलिटिक्स पावर और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिले हुए पावर को इस्तेमाल करते हुए मसाजिद और मदारिस पर वो जबरी कब्जा जमाए बैठे हैं। इससे बढ़कर अमानत में और खयानत क्या हो सकती है? और फिर अजब बालाए आजब ये कि कौम ये सारे तमाशे देख करके तमाशाई बन करके चुप है, चुप बैठी है, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, जो जैसा कर रहा है कर रहा है। अल्लाह अकबर। बताएं तो सही कि पेशेंट का इलाज डॉक्टर करेगा, जो पास किया हुआ डॉक्टर होगा ना। आप स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, जहां भी जाएं, वहां एग्जाम कौन लेता है? अगर सिलेक्ट करना होता है तो एग्जाम कौन लेगा? जिसका एग्जाम लेगा, एग्जाम लेने वाला उससे ज्यादा इल्म रखेगा। मगर अल्लाह अकबर, दीन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, इतना बड़ा तमाशा बना के रखा है दीन को, उनको खुद पता नहीं है कि मौलवियत क्या है, मौलाना किसको कहते हैं, आलिम किसको कहते हैं। बस वो ये देखते हैं कि ये मेरी चापलूसी कर सकता है कि नहीं, ये मेरी खुददारी करेगा कि नहीं, ये मेरा हाशिया बरदार होगा कि नहीं। उसके अलावा देखते हैं कि ये हक नहीं बोलेगा, हम जैसा बुलवाएंगे वैसे ही बोलेगा, तो फिर उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। और हाल यह है, ऐसे इमाम जो बड़ी बड़ी मस्जिद के इमामत पर फाइज हैं, मगर सूरह फातिहा उनकी टिक नहीं है, कई कई साल से लोगों की नमाजें बर्बाद कर रहे हैं, मगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई मतलब नहीं। आप मसला बताएं, कुरान दिखाएं, हदीस समझा, उनको कोई मतलब नहीं है। अब बताइए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ तुमने वादा किया था ना कि हम वादा पूरा करेंगे, हैं? सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 72 के अंदर अल्लाह रब्बे कदीर, 72 या 73 के अंदर अल्लाह रब्बे कदीर ने क्या फरमाया? इन्ना अरदनल अमानता अला समावाति वल अर्द फअबैना। हमने जब अमानत को पेश की तमाम आसमानों जमीनों पर और सारी मखलूकात पर, तो सबने इनकार किया, सबने इनकार कर दिया कि ये जो जिम्मेदारी है हम इसको उठा ना पाएंगे। इंसान ने इसको कबूल कर लिया। आपने वादा किया था कि हम अमानत में खयानत नहीं करेंगे, जो जिम्मेदारी है पूरी पूरी जिम्मेदारी हम निभाएंगे। तो जिसका जो मकाम है, जिसका जो घर है, वो अपने घर में रहेगा, वो अपने मकाम पे रहेगा। मगर जो जिसको सेक्रेटरी बनाना, कैशियर बनाना, कमेटी में जिसको मुदाखलत करना, शरीयत के मामले में कुछ राय मशवरा जिसको देना कतअन नाजायज और हराम है, वही लोग साहिबे जिम्मेदार हैं, वही लोग जिम्मेदारी को लिए हुए हैं, वही सेक्रेटरी है, वही कैशियर है। मेरे भाई, अब बताइए, आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ जो हालात है, क्या हम 24 घंटा अल्लाह अज़्ज़ा वजल को नाराज नहीं कर रहे हैं? क्या अमानत में खयानत करना ये छोटा मोटा गुनाह है? अल्लाह अकबर। यूं तो अमानत आम मफहूम है, फर्ज की अदायगी, वाजिबात की अदायगी, इन तमाम के तमाम फराइज व वाजिबात, सुनन व मुस्तहिबात, हलाल व हराम, क्या करना है क्या नहीं करना है, उन तमाम चीजों को मानने का नाम अमानत की अदायगी है। उसमें शरई जिम्मेदारी भी आ गई। जब हम किसी दीनी इदारे पे हैं, चाहे हम मुदरिस हैं, सदर मुदरिस हैं, मौलाना हैं, इमाम हैं, सेक्रेटरी हैं, कोई भी, हर एक वहां इसलिए है और ये कसम खा करके वो बैठे हैं कि हम जिम्मेदारी निभाएंगे, दीनी जिम्मेदारी। तो आपकी दीनी जिम्मेदारी ये बनती है कि चाहे मसाजिद हो, चाहे मदारिस हो, वहां जो भी चीज लागू करोगे आप अल्लाह के कानून के मुताबिक, रसूलुल्लाह के कानून के मुताबिक। नहीं, ऐसा नहीं है। यहां तो हाल यह है कि 95% वो अपना कानून चला रहे हैं। आपको मैं बहुत सारी मिसालें दूंगा, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको नाम बाय नाम बता सकता हूं कि कहां कहां, जहां जहां मैंने देखा, मैं वहां की बात कर रहा कि कहां कहां पे इस तरह की धांधलियां हो रही हैं। मेरे भाई, अल्लाह का अजाब नाजिल नहीं होगा तो क्या होगा? इसलिए खुतबा की जिम्मेदारी है। आज खतीब भी तो खाइन है, उनको तकरीर करना नाजायज और हराम है, मगर वो बड़ी 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 पगड़ी पहन करके, बड़ा जुब्बा कुब्बा लगा करके कौम के रहबर बने बैठे हैं। और हाल यह है कि उनको आने वाले साल दोबारा फिर बुलाया जाए, वो तकरीर ऐसी करेंगे। वो ऐसी तकरीर नहीं करेंगे कि उन्होंने जो जिम्मेदारी ली है, उन्होंने जो वादा किया है अल्लाह से कि या रब्बे कदीर, मैं तकरीर करने के लिए आया हूं, बस तेरी रजा के लिए तेरी बात फैलाएंगे। मगर यहां अल्लाह और रसूल का तो नाम लिया जाता है, शरीयत का तो नाम लिया जाता है, मगर वहां बोली वही चीज जाती है, तकरीर की वही जाती है जो करवाई जाती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह रहम करे इस कौम पर, इस उम्मत मुस्लिमा पर। अल्लाह रब्बे कदीर नाराज है। इसलिए आज पूरी दुनिया में रिलीजन के एतबार से सबसे बड़ी दूसरी कौम मुसलमान होने के बावजूद सबसे ज्यादा अजाब में यही मुब्तला है।